السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ بالآخر ایک میوزک پہ پوڈ کاسٹ شروع کی جائے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس کا آغاز اسی طرح ہوا ہے کہ جو لوگ مجھے لگتا ہے کہ بڑے چیدہ کچھ لوگ یہاں موجود ہیں ہماری انڈسٹری میں، جو ویسے تو پس نوشت ہو جاتے ہیں، کرٹن کے پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی بنیاد رکھی ہے، بڑی کہانیاں ہیں ان کے پاس. اور میرے سامنے جو شخص بیٹھے ہیں، ان کا جب گانا آیا تھا پہلا، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا. پیسے آنے دے، دن بدلنے دے. اب ماشاءاللہ ان کے پاس پیسے بھی بہت سے آ گئے ہیں، دن بھی بدل گئے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی میری وقار بھائی سے بات ہوئی تو ان کی بیٹی ایلیا کی ابھی شادی ہوئی ہے. سو دیر از اے لاٹ آف ہیپینس ان ہز لائف. پہلے تو وقار بھائی ویلکم اینڈ کنگریچولیشنس. تھینک یو سو مچ. اور بڑے عرصے بعد ہماری گپ لگی. لاسٹ آئی تھنک ہماری گپ لگی تھی جب ہم سفر کا OST آپ نے کیا تھا. ایگزیکٹلی رائٹ. اور اس کے بیچ میں پھر پریزاد بھی آیا، ابھی آپ کا نمک حرام کا OST چل رہا ہے. آپ نے فلموں کے لیے بھی بہت گانے کیے. اور میں اصل میں جو آپ کی سجاد بھائی اور آپ کی ایک ایسوسیشن ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میں اور وقار بھائی جب بیٹھتے ہیں نا تو بڑی انٹرسٹنگ کہانیاں نکلتی ہیں. کچہری لگتی ہے جو مطلب جو 30-35 سال جو میرے لیے بڑا نوسٹیلجیا بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وقار بھائی از ویری انٹرسٹنگ گائے. اور میں اس کی وجہ بتاؤں آپ کو کہ یہ ایسے شخص ہیں جو آپ کو ٹھاٹ ٹھمری ان سب چیزوں کا فرق بھی آپ کو سمجھا دیں گے، بلکہ ان کی پیچیدگیاں بھی سمجھا دیں گے. اور ساتھ ساتھ ابھی کانورزیشن سے پہلے وی ور ہیونگ اے چیٹ اباؤٹ کوئی K-pop. جنگکوک ان کو بہت پسند ہے. سو ہیئر از سم ون ہو از اے مین آف مینی انٹرسٹ. وقار بھائی، کیا ہو رہا ہے آج کل لائف میں؟ رافع، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان یور پروگرام. آج کل کوئی خاص نہیں ہو رہا ہے، بس چل ہو رہا ہے. چلو سب سے پہلے تو، اور میں کافی عرصے سے چل کر رہا ہوں. ہاں، اور الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن اب ماشاءاللہ یو آر ایٹ اے اسٹیج ان لائف جہاں وین یو لک بیک ایٹ یور اولڈ میوزک، جیسے میں نے کہا پیسے آنے دیں، وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ پیسے آنے دے، دن بدلنے دے. ناؤ ایوری تھنگ ہیز چینجڈ ان یور لائف. تو ہاؤ ڈو یو لک بیک ایٹ یور اولڈ میوزک جو پرانا تھا، کہ کیسا لگتا ہے وہ؟ کیونکہ وہ ہمارے نوسٹیلجیا کا بھی حصہ ہے اور اس کی ویڈیو بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی. تو کبھی آپ اور بھابھی لوگ بیٹھ کے اس کو یاد کرتے ہیں اور پھر ہم آتے ہیں کہ اس پہ آپ کتنا کریٹیولی ایوالو ہوئے تب سے؟ اچھا، وہ اٹ واز جسٹ فن. وہ ویڈیوز ظاہر ہے اس زمانے کے حساب سے کانسیپٹ بڑا مزیدار تھا وہ. کیونکہ وہ اچھا، یہ میرا بعد میں چینج نہیں ہوا. وہ اس سانگ کے بعد لکیلی میں بہت بزی ہو گیا. اور اسی زمانے میں مجھے کچھ 3-4 سال بعد، ہاں بڑا اسٹرگلنگ کا دور تھا وہ، بہت اسٹرگلنگ ہوئی. لیکن ایک پیتھ ہوتا ہے نا، آپ کو ایک مل جاتا ہے کہ جی یہ ٹریک ہے، اب میں نے اسی پہ چلنا ہے. تو پھر اور چیزیں، پھر میوزک ویڈیوز اور یہ چیزیں پھر میں نے چھوڑ دی. میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی کیونکہ وہ OSTs کا پھر گیم شروع ہو گیا تھا 99 میں. 2000 سمجھ لیں آپ. 2000 سے میری لائف بالکل دوسری ہو گئی. اس سے پہلے میں کیپ لگا کے، اور میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہا تھا. میرے 2 میوزک کے پروگرامس چلتے تھے، ایک PTV پر میوزک اینڈ میوزک مینیا. تو میں نے پہلی دفعہ یہ پروگرام شروع کیے، اور ساؤنڈ ماسٹر کے جتنے بھی آرٹسٹ تھے، میجورٹی پاکستان کے آرٹسٹ ساؤنڈ ماسٹر کے پاس تھے. ان کے ویڈیوز ہمیں چلانے پڑتے تھے کمپنی کو کسی دوسرے پروگرامس میں. تو ہم نے اپنا ہی پروگرام 2 پروگرامس لانچ کر دیے. اچھا. میں ڈائریکٹ کرتا تھا اس کو. اچھا. تو وہ سب ہوتا رہا. فلم ہوئی ایک اور لو اسٹوری، وہ سجاد بھائی کی فلم. سجاد بھائی کی، اس کا میوزک، اس کے لاری اڈا، وہ ساری ریکارڈنگ. لاری اڈا، سونی لگزی، میں بھی خریدار ہوں. میں بھی خریدار ہوں. بڑے گانے تھے اس کے. اور شہزاد رائے کا گانا بہت اچھا تھا، کنگنا. تو وہ اس کا بیک گراؤنڈ میوزک اینڈ فلم کے سانگز، اور یہ وہ اس میں کوئی 2 سال تو اس میں نکل گئے، تقریباً 2-2.5 سال. اس کے بعد سڈنلی یہ چینج آیا کہ میں OSTs کی طرف آ گیا تھا. اور ذوالفقار شیخ جو ہیں، زلفی اور نبیل اس میں تھے، بلکہ نبیل نے ہی مجھے انٹروڈیوس کروایا تھا اس میں ان لوگوں کے ساتھ. تو اس کا OST میں نے کیا، آنسو کا نا، آنسو کا. اور اس میں میں نے علی عظمت کو فیچر کیا فرسٹ ٹائم. تو وہ بڑا اچھا گیا. اس کے بعد مجھے ٹنگ ہوتا نا کہ کچھ یاد نہیں رہا. اس کے بعد صرف انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 2 چیزوں پہ، پہلے تو ہم اس آنسو پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں علی عظمت کا اتنا اس طرح کا گانا نہیں سنا. ٹھیک ہے.
اور تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ علی عظمت کے لیے بعد میں جو بالی ووڈ میں جس طرح کے دروازے کھلے نا لیٹر آن, یہ جسم ہے تو کیا, یہ روح کا لباس ہے, یہ روح کی تلاش ہے, عشق بھی کیا رے مولا درد بھی, تو مجھے کافی لگتا ہے کہ وہ آنسو والا علی عظمت جو ہے نا آپ کو شاید وہاں کہیں چھلکتا ہے. تو جب آپ یہ گانا بنا رہے تھے واز علی عظمت یور فرسٹ چوائس کہ آنسو کے لیے لیں گے علی عظمت؟ جی اچھا, علی عظمت سے بہتر مجھے کچھ, کیونکہ یہ بہت بڑا کنٹراسٹ تھا. علی تو ایک بہت ورسٹائل آرٹسٹ ہے, سب کو پتہ ہے, اور مجھے ایسا لگتا تھا کیونکہ علی سے ویسے بھی آف اینڈ آن کہیں دوستی ووستی یہ وہ چیٹ ہوتی رہتی تھی, اور مجھے ان کے گانے ویسے بھی بہت پسند تھے. یہ پورا بینڈ ہی بہت اچھا تھا نا, سلمان, برائن, یہ وہ, عائشہ. تو اس میں سے علی کو پک کرنا ووکلسٹ کہ جی علی گائے گا, تو یہ بڑی ایک یونیک سی بات تھی, اور وہ بڑے لوگوں کو بہت اچھی بھی لگی. وہ میرا کوئی اتنا زیادہ کمال نہیں ہے, علی خود بہت اچھا آرٹسٹ ہے. اس نے اس گانے کو بہت اچھا اپنی طرف سے وہ بنا دیا, جو میری ریکوائرمنٹ تھی مجھے مل گئی. تو یہ علی کا اپنا ہے کہ علی نے یہ بھی گایا, پھر جسم کے گانے کتنے اچھے ہیں, پھر اس کے اپنے بینڈ کے گانے, او مائی گاڈ, بہت زبردست. نہیں, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ جس 90s میں جب آپ نے یہ بنایا اس وقت جنون بھی اپنے پیک پہ تھا, ٹھیک پیک پہ تھا جی. اور اس وقت مطلب ایک جنون سے آئسولیٹ کر کے ایک علی عظمت کے لیے گانا بنانا, ایک آئیڈینٹی بنانا, آپ کے ذہن میں مطلب جو پروڈیوسر تھا اس کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ مطلب جنون ہی سے کروا لیں, مطلب اگر یہ کرنا ہے. کیا جنون کے ممبرز نے انٹرسٹ شو کیا یا کچھ ہوا, کوئی ایسی کانورزیشن ہوئی اس وقت؟ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس زمانے میں, اس ٹائم میں ڈرامہ انڈسٹری ہماری ایوالو کری تھی. اس وقت ٹرسٹ جو مجھ پہ کیا ان لوگوں نے, تسمینہ, ذوالفقار شیخ اینڈ نبیل, یہ ٹرسٹ حسینہ آپا, جو شروع میں تو بالکل یہ ہوا نا کہ یار یہ لڑکا کون ہے, یہ میوزک کرے گا, اچھا یہ سانگ بھی کرے گا. سانگ کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ سانگ نہیں ہونا چاہیے, کچھ کا تھا کہ, لیکن زلفی کا فلم والا ذرا سا پیٹرن ہے, اور علی رضوی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. یہ وہ کوک اسٹوڈیو والے زلفی نہیں, یہ دوسرے زلفی. ہاں, ہمیں لوگوں کو بتا دو. ہاں, کوک اسٹوڈیو والے تو ظاہر ہے نیسکیفے بیسمنٹ, اور یہ زلفی بہت اچھے میوزیشین ہیں اور بہت اچھے پروڈیوسر ہیں. ظاہر ہے وہ سب جانتے ہیں, مجھے بھی بہت پسند ہیں. تو یہ ذوالفقار احمد شیخ ہیں جو کہ جن کی بعد میں فلم کا بھی میں نے کیا, سچ ایک فلم ان کی بھی لاسٹ آئی تھی. ان لوگوں نے جو ٹرسٹ کیا تھا نا کہ یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے. دوسرا اس وقت بھی اور آج بھی میرے وہی پیرامیٹرز وہی ہیں, میں اسی طرح سے وہی ٹرمز ہوتی ہیں کہ پوئٹری بکواس ٹائپ کی پوئٹری نہیں بناؤں گا, اچھی پوئٹری بناؤں گا. تو ظاہر ہے اب وہ ذرا سا اس میں یہ ہو گیا کہ پوئٹری بہت ہلکی ہونا شروع ہو گئی. اچھا, پھر ایک ٹرینڈ, ظاہر ہے وہ باتیں آگے نکلیں گی تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ٹرینڈ اب چینج ہو گیا, ہم چینج نہیں ہوئے. نہیں, وہ تو اپنی جگہ ہے. دیکھیں میں تو جب میں آنسو کا OST میں نے بچپن میں بھی جب سنا تھا, I was 10, مطلب 99 کی بات ہے, I was 10 years old جب میں نے وہ گانا سنا تھا, اور اس وقت میں مجھے گانا بہت ایموشنلی ہٹ کرتا تھا. ابھی میں آئرلینڈ میں تھا تو میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ یہ علی عظمت کا گانا, اور وہ گاڑی میں پوری ڈرائیو تک وہ سنتی نہیں, کہ نہیں کہ ایک ایموشنل اریسٹ ہے اس گانے کے اندر, کہ آپ کو کسی طرح اریسٹ کر لیتا ہے یہ گانا. ایگزیکٹلی. تو بنانے سے پہلے کوئی آپ کے ذہن میں تھا یہ چیز ایسا امپیکٹ چھوڑ جائے گی کہ OSTs کی دنیا میں ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا؟ اور علی عظمت سے کبھی بات ہوئی اس گانے کے بارے میں؟ ہاں بالکل. علی عظمت, بلکہ ایک دفعہ کافی جب یہ سیریل ختم بھی ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے, کہنے کا یار میرے پاپا کو جو ہے وہ میرا ایک کوئی گانا چنگا لگا ہے, وہ تیرا گانا ہے آنسو دا. میں نے کہا چلو یار گڈ ہے, کیونکہ وہ ذرا سریلا سا اور ذرا بڑا میلو ڈرامیٹک. ایکچولی رافی کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری سٹوری ہوتی ہے نا ڈرامے کی, ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. وہ سٹوری اتنی کیچی تھی اور اتنا اس نے ہوتا ہے نا اسپیل باؤنڈنگ والا گیم, تو آپ کے لیے تو آدھے سے زیادہ آسانی تو وہیں ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ آپ اس ڈرامے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوا ایک پورا پروڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ سیلف ایسا لکھا ہوا تھا, اور پھر اس کو جتنا یوز کیا ان لوگوں نے, میں نے تو اسی کے لیے تنہا جیون کے صابر صاحب نے لکھا تھا, صابر ظفر صاحب نے. اچھا, وہی ٹیم میری آج بھی, میرا پہلا گانا بھی انہوں نے لکھا تھا, اور ابھی اس پوڈ کاسٹ سے پہلے ایک میں نے سانگ کیا ہے. اچھا,
اور وہ راحت فتح علی خان صاحب سے گوایا. اچھا. وہ بھی صابر صاحب نے لکھا ہوا ہے. اچھا. 4 دن پہلے. اچھا. اور آگے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی ہم دونوں ہی کر رہے ہیں. تو یہ اس میں کوئی ایسا خاص وہ نہیں تھا کہ میں کوئی او ایس ٹی ہٹ کرنا چاہ رہا تھا. میں اس ڈرامے کے ساتھ جیل کرنا چاہ رہا تھا. ابھی بھی وہ ڈرامے کے ساتھ جیل ہوتا ہے. یہ میرا گانا الگ سے نہیں آ رہا ہوتا. نمک حرام کا میں نے گانا کیا ہے اس لڑکے سے میں نے گوایا خرم اقبال سے. فیوژن والا خرم اقبال جو پہلے تھا فیوژن. جی بالکل. فیوژن کا بھی ووکلسٹ تھا. کیا آرٹسٹ ہے یہ. تو اور اس نے اسی اینگر کے ساتھ گایا کیونکہ ڈرامہ پورا اس اینگر کے ساتھ بنا ہوا ہے. تو مجھے تو میری تو جیت ہو گئی نا یہاں پہ. مجھے ملی ہوئی ایک چیز. اب میں اگر وہاں پہ ایک خالی رومانٹک گانا بنا دوں جو کہ ہمارے جو چینلز ہیں, کیا بات کروں میں, وہ زیادہ بات نہیں ہو سکتی. ابھی تو ہم نے دم پہ رکھی ہے نا چائے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا الحمدللہ. میں نے بہت سارے چینلز, ہمارے تھوڑے سے تو چینلز ہیں, اس میں جو ہے میں نے سب کو تو شٹ اپ کال دے چکا ہوں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہ رہے یار؟ وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ جی چینج ہو گیا. کچھ چینج نہیں ہوا. یہ کام میوزک کا تو نہیں ہے. میوزک کا کام ہمارا جو ہے نا, سب سے پہلے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ غیرت مند ہونا چاہیے. غیرت. اچھا جی. بے غیرت بن کر کام نہیں ہو سکتا. اچھا, اس پہ تھوڑا ایلیبریٹ کریں کس طرح. مطلب آپ یعنی یہ کہ پیسوں کے لیے آپ کچھ بھی کر دیں گے, کسی بھی طرح کی پوئٹری کر دیں گے, جو ان کو پسند ہے والی کر دیں گے. بھائی میری ذمہ داری ہے. دیکھیں اس کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں. میوزک پروڈیوسر جو ہے یا میوزک کمپوزر ہے وہ اپنی فیس لے رہا ہے. ہی از اے پروفیشنل. جب وہ پرو کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تو اب ذمہ داری نام اس کا جا رہا ہے. تو وہ کیوں آپ کی ڈکٹیٹ ہوگا آپ کی باتوں کے اوپر. ٹھیک ہے. یا پھر مجھے اب کنونس کر دیں, فلم میکنگ کے تھرو کر دیں کہ جی یہ کون سی فلم کے تھرو کریں گے. میں نے فلم میکنگ پڑھائی ہوئی بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ اگر وقار علی سے گانا کسی کو بنوانا ہے تو ڈرامہ بھی کنونسنگ ہونا چاہیے اور اس کی بعد جو شاعری کا انتخاب ہے وہ بھی کنونسنگ ہونا چاہیے. آپ کے کریٹو پروسیس میں یہ سب شامل ہے. اور وہ مجھے دینا, میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس کو فلفل کروں گا. ہر پروڈیوسر کی ہوتی ہے. کوک اسٹوڈیو میں روہیل نے پورے پاکستان کا میوزک چینج کر دیا نا باس. کر دیا, بالکل کر دیا. کہاں ہو رہا تھا میوزک, اور اتنا کلین اور اتنا اچھا میوزک پروڈیوس ہوا تو چینج ہوا نا. اگر آپ انہی کے کلائنٹ کے اس پہ چلے جاتے تو ان کو تو ایک آئیڈیا نہیں ہے. ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات ہوئی. تو میری روہیل بھائی سے بات ہوئی اس پہ, اور اس زمانے میں دانا پدانا آیا تھا اختر چنال اور کومل رضوی والا. مجھے بہت برا لگا تھا, مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا کومل رضوی کیوں گاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ میں مطلب بانگ دے کے کہہ رہا ہوں کہ آپ پلیز مت گایا کریں. دس از مائی پرسنل اوپینین. آئی ہرڈ یو آر اے گریٹ ہیومن بینگ, آئی ایم شیور یو آر دیٹ, بٹ پلیز ڈونٹ, آئی ایم جسٹ سیئنگ, اٹس اے ریکویسٹ. لیکن اوبیسلی فریڈم ہے, ہمارے ایک آزاد ملک کا حصہ ہے. جب مجھے کوئی شاور میں گانے سے نہیں روک سکتا تو میں کومل رضوی کو میوزک گانا چاہیے. تو میں نے روہیل بھائی سے کہا, اور یہ شاید کرکٹ والا سیزن تھا, آئی ایم ناٹ شیور, یا مجھے یاد نہیں, اس کے بعد والا تھا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا روہیل بھائی مطلب وائی کومل رضوی نا, یو ہیڈ سو مینی ادر آپشنس رائٹ. اور شاید میرے اندر ایک انہیرنٹ وہ بھی تھا کہ یار مطلب کوئی بھی ہو سکتا تھا. تو میں نے کہا کہ رافع, مجھے کسی اور نے کہا کہ آپ نے شازیہ خوش سے کیوں نہیں گوایا. ٹھیک ہے, کہتے یار اگر میں شازیہ خوش سے گواتا تو وہ امتزاج ہی نہیں ہوتا جو میں چاہ رہا تھا. جو مختلف طرح کے لوگوں کو ابھی اپیل کر رہے ہیں نا, تو میں وہی ٹریڈیشنل روٹ لے لیتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ یو مے ناٹ لائک اٹ بٹ اٹ واز جسٹیفائڈ بائی مائی کریٹو پروسیس. ایگزیکٹلی. تو وہ ایک بڑا آپ نے انٹرسٹنگ چیز کہی کہ کوک اسٹوڈیو کا جو چیپٹر تھا وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے ہمارے پاس. اور آپ کو لگتا ہے کہ اوور آل میوزک سین پہ اثر ہوا ہے کوک اسٹوڈیو کے میوزک کا؟ جی بالکل, آف کورس. سارا میوزک چینج ہو گیا اور اس میں اچھے گٹارز آ گئے, اکوسٹکس کی طرف لوگوں کا ذہن آ گیا. آلدو کوئی لائیو ڈرمز عام طور پہ نہیں کرتے, لیکن وہ لائیو ڈرمز کا ایک فیل ضرور کریٹ ہو جاتا ہے کہ یار اس کو اس طرح سے لے کے. اس ٹیم میں ایکچولی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے. ہاں وہ تو کمیشن پروجیکٹ ہوتا ہے نا. وہ لبرٹی آپ کو ملتی ہے. آپ 32 بار دے رہے انٹرو کے. روہیل کے آپ گانے سنے ہیں جو کوک اسٹوڈیو کے تھے, اب وہ شروع ہوا, پیڈز آ گئے, رائٹس 32 بارز, 16 بارز. او ایس ٹی میں کیسے کریں گے آپ یہ؟ او ایس ٹی میں ایک کرسپ آپ کو
ایک بنانا ہوتا ہے جو کہ لوگ ویسے بھی سنیں اور وہ ڈرامے سے بھی ریلیٹ کر رہا ہو. اس میں تو کوئی ڈرامہ نہیں ہے نا, وہ بڑا ایک دوسرا پلیٹ فارم ہے. اور اتنا بلڈ اپ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس. جیسے کوک میں پورا کا ساؤنڈ اسکیپ بنا کے آپ بلڈ اپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈرامے کا ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری چیز نے انفلوئنس کیا ہے ہماری انڈسٹری کو بہت زیادہ, اینڈ فار گڈ, فار بیٹر؟ ہاں, کچھ نہیں کیا ہے, کچھ نہیں کیا. اور جو ان کے بعد جو سیزنز ہوئے اس کو لوگوں نے بلکہ جنازے بھی نکال دیے تھے. بہت بہت برا ہوا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں جو اس کے بعد جنہوں نے ٹیک اوور کیا بہت بہت برا ہوا. اسٹرنگز نے کچھ بہت اچھا کیا, لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں نا وہ کوکو کرینا ٹائپ کے اور اس طرح کے گانے, کیا پروڈکشن تھی وہ. کہاں روہیل کی جگہ پہ رکھا ہوا تھا. اس کے بعد ایک اچھا میوزک تھا, لائیو میوزیشنز سارے سیزنڈ میوزیشنز اس میں بجا رہے ہیں. ایک دم سے وہ الیکٹرانکس, اور یہ وہ الیکٹرانکس بھی ہو تو اچھا تو ہو نا, جیسے اب زلفی نے کیا ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, میں کوئی بابا یا استاد, میں یہ چیز دیکھتا ہی نہیں ہوں کہ جی میں نے مجھے کیا چیز کیسی لگتی ہے. مجھے کوئی اچھا برا نہیں لگتا. آپ نے کومل کی بات کی, میں مسکرا رہا تھا. نہیں, میں اس کو یہ نہیں کہوں گا. دیکھیں آپ کی اپنی ایک چوائس ہے, میں نے تو اپنی چوائس, میری بھی ہو سکتا ہے بہت چوائسیز ہوں, لیکن اصل جو آپ کو ڈیسیجن یا آپ کو رزلٹ ملتا ہے وہ سننے والوں سے ملتا ہے, جب وہ آگے سے ریباؤنڈ ہوتا ہے. بالکل, آپ نے ایک چیز پھینکی اور آگے سے آپ کو اس کا رسپانس وہ وہاں سے مل جاتا ہے. اگر برا ہوگا تو نہیں ملے گا. نہیں, اور دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے احمد جان زیب سے بھی کہا کہ یار مجھے تو جو ہے نا وہ آپ کی یاد والا احمد جان زیب پسند ہے, یہ عشق مرشد کیا ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ تمہیں یہ گانا پسند ہے, پر جن کو سمجھ آ رہا ہے ان کو پسند آ رہا ہے. بڑا اچھا گایا اس نے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اچھا, آپ نے شاعری کی بات کہی اور آپ نے کہا کہ اب آپ بہت سے چینلز کے ساتھ کام نہیں کرتے, ایک آپ نے اپنے پیرامیٹر سیٹ کر لیے ہیں. آپ اچھی شاعری کسے سمجھتے ہیں؟ مطلب آپ کے لیے ایک اچھی شاعری کا سٹینڈرڈ کیا ہے اور ایک بری شاعری کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ دیکھیں شاعری بھی اسی طرح سے اچھی اور بری ہم ایسے نہیں کہہ سکتے. میں جس میڈیم کے لیے کام کرتا ہوں وہ ہے وہ اوسٹیز ہیں. اچھا, اس کے علاوہ میں ایڈس کرتا ہوں. صحیح ہے. میوزک کے لیے ضروری نہیں ہے پوئٹری. ٹھیک ہے. دنیا کا جتنا بڑا میوزک ہے وہ پوئٹری کے بغیر ہے. بالکل, انسٹرومنٹل ہے سارا. میوزک کی لینگویج ہے نا اپنی, وہ خود بولتا ہے, وہ نوٹس کچھ اس کے لیے پوئٹری. کبھی آپ نے سنا ہے شوپین کا کوئی گانا؟ نہیں بھائی. بیتھوون کی, موزارٹ کی کوئی سی مائنر سنی ہو کوئی کہ اس کے ساتھ پوئٹری لگی ہوئی تھی؟ بالکل بھی نہیں تھے. وہ میوزک کی لینگویج ہے, اور وہ میوزک جتنا بڑا میوزک ہوا ہے نا وہ ایسے ہی ہوا ہے. ہمارے ایسٹرن کلاسیکل میں بھی پوئٹری کتنی ہوتی تھی. بالکل, بڑے بڑے استاد, بڑے غلام علی خان صاحب, سلامت علی خان صاحب, بہت بڑے بڑے آرٹسٹ, فتح علی خان صاحب, یہ کیا آپ کا خیال ہے پوری دیوان کتاب پڑھتے تھے؟ دیوان بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. ایک گانا یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ میوزک کے ساتھ بہت زیادہ نہیں. ہاں, اب ہم جب اس کو فلم سنیمیٹکس کے ساتھ لاتے ہیں, ڈرامے کے ساتھ, اسٹوری کے ساتھ لاتے ہیں, تو ظاہر ہے ہمیں پھر اس کی پوئٹری اکارڈنگلی کرنی ہوتی ہے, وہ اچھی ہو. دوسری بات ہے بری, میں اس کو ضرور کہوں گا کہ آج ابھی ذرا سا ٹرینڈ ہو گیا, میں وہ نہیں کرتا ہوں, سجدے کرنے والی بات. اچھا, گانوں میں جو سجدے کرنے والی بات. ہاں, وہ ہو جاتا ہے. انڈین گانوں میں بھی کافی زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے رب تو نہیں ملا, مجھے تو ملا, تو میں تجھے ہی سجدہ کر لوں. یعنی کہ اس کا کیے ہیں لاکھوں لاکھوں دعائیں مانگی. نہیں, اچھا وہ تو پھر ڈفرینٹ کنیکشن ہے. کافی ہے گانے, اگر وہ اس طرح سے نہ لکھے جائیں تو میرے اسٹوڈیو سے وہ نہیں گزرتے. میں اپنی پروڈکشن میں ایسا کوئی گانا نہیں کرتا کہ تجھ میں مجھے یہ نظر آ گیا. لیکن وقار بھائی, پھر تو تصوف کی جو بنیاد ہے وہ تو حقیقی اور مجازی کا جوڑ ہے نا. جی, تو وہ اگر وہ تو اس طرح ان کو کریٹو لائسنس مل جاتا ہے اس چیز کا کہ اگر وہ سجدے کی طرف لے جا رہے ہیں گانے. بالکل, وہ بات ہی دوسری ہو رہی ہے. وہ یار دوسرا ہے, یار تو ایک ہی ہے نا, جس کو آپ نے یار ہی بنا لیا, جس سے عشق ہو گیا. عشق تو عشق حقیقی ہی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر آپ ساتھ تبسم کے لیے کہہ رہے ہیں نا, تو وہاں کام خراب ہو گیا. اچھا, تبسم کے لیے نہ کہیں, جاوید کے لیے نہ کہیں, لڑکی نہ گئے نا اس کے ساتھ, کہ تو پھر اسٹوری میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جی رومانٹک ہے, تو پھر تو عشق حقیقی چلا گیا, وہ مجازی اتنا ہو گیا. یار آپ, میں نے پوچھا چاند سے, ایک کتنا مشہور گانا ہے رفیع صاحب کا. بالکل, ٹھیک ہے جی. میر کی غزل کہوں تجھے میں, یا کہوں خیام کی ربائی. اچھے شعر ہیں یہ. ایک اس میں شعر ہے کہ خوبصورتی جو تیری دیکھی لٹ گئی خدا کی بس خدائی. یار خدا کی خدائی آپ نے یار اپنے محبوبہ کی خوبصورتی دیکھ کے لٹا دی.
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, دس از ناٹ دا وے, اس کو کسی اور طریقے سے, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا, مطلب یہاں پہ آپ لائن ڈرا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو چیز ہے نا, خدا کو کیوں لا رہے ہیں, اور اس کی خدائی کو بھی بیچ میں لے آئے آپ اپنے محبوب کی خوبصورتی کے چکر میں, یا اگر وہ نہیں ملا تو آپ ناراض ہی ہو گئے, ہمارا کام نہیں ہے. خدا سے اس طرح سے ناراض نہیں ہوتے. اگر اس سے شکوہ کیا تھا نا, شکوہ جنہوں نے, تو وہ شکوہ اور ہے. تو آپ اپنی بھی تو مانیں کہ ہم کیا ہیں. تو پوئٹری وہی چیز ہے جو لکھی جائے گی تو اس کا سانگ بنے گا, ہاں, جس سے میں ریلیٹڈ ہوں ایز فار ایز مائی جاب از کنسرن, تو وہ اس میں بہت زیادہ پرسائز ہوتا ہوں, بہت زیادہ, کہ وہ ایسا ہی ہونا چاہیے. ہاں, اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی الٹی سیدھی اور بہت ہی سطحی قسم کی شاعری آئے گی تو وہ میں منع کر دیتا ہوں. اور یہ جو آپ نے مطلب ایک سجدے کی بات کہی ہے بیسکلی, کہ مطلب مجازی اور حقیقی کو ملانا ایک چیز ہے, لیکن مجازی کو ہی حقیقی بنا دینا وہ ایک اور چیز ہے, جس کی اگر میں آپ کی بات کا لب لباب نکالوں اس چیز کا, کہ مطلب جو آپ نے کہا تبسم کو یا جاوید کو یا کوئی لٹرلی کیریکٹر کے لیے آپ نے خدائی بھول گئے, آپ سب کچھ بھول گئے. تو یہاں پہ آپ ایز این آرٹسٹ اینڈ ایز اے مسلم آپ ایک لائن ڈرا کرتے ہیں, ایک کہ بھائی ایک آپ کا پرسنل بلیف سسٹم بھی ہے جو ایک کریٹو پروسیس کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کوئی صوفیانہ کلام سے یا تصوف سے یا قوالی سے کوئی بیر نہیں ہے آپ کو, بالکل بھی نہیں. وہ اپنی جگہ قائم. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کیا شاعری ہے, کبھی حاضر کبھی چھپا دے, تو وہ وہی ہے نا. تو وہ والا یار ہے, وہ والا یار, وہ وہی ہے, وہ ریئلائز کر کے پھر لکھی گئی ہے. بالکل. انٹرسٹنگ. کہ بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اور پروڈیوسرز, مطلب وقار علی تو اتنا سوچتے ہیں, صحیح ہے, کیونکہ پھر وہ والی بات ہے کہ بڑی انڈسٹریز میں جائیں, جیسے بالی ووڈ میں آپ جائیں, تو وہ تو جاوید صاحب کا شعر ہے کہ دل توڑ گیا منہ موڑ گیا وہ پچھلے مہینے کی 26 کو, دن میں میرے ہے درد ڈسکو, ٹھیک ہے, بہت بڑے لیرسسٹ ہیں اپنی جگہ, لیکن ایک آدھ آپ کو نہیں, بڑے نہیں ہیں وہ. اچھا, وہ ہم نے زیادہ ان کو وہ کر دیا. ویسے وہ ایک بڑے قابل آدمی ہیں, مجھے بہت پسند ہے, لیکن کوئی لیرکس ان کے کوئی اتنے اس لیول کے کبھی بھی نہیں رہے جو ساحر کے رہے. اور جس طرح سے مجروح سلطان پوری کے دیور کے بول بہت زبردست اچھی شاعریاں, گلزار صاحب کی شاعری, تو یہ اس لیول کا ان کا کوئی اتنا زیادہ کام نہیں تھا. ہم نے زیادہ ان کو ذرا یہاں پہ بلا کے بھی اور ویسے بھی ذرا وہ کر دیا. وہ مجھے تو اب ان کے اسٹیٹمنٹ تھوڑے ہپوکریٹیکل بھی لگتے ہیں. وہ بیچارے کہہ سکتے ہیں, وہ کہہ دیں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے نا کہ ان کو کوئی کہنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا آگے سے, کہ بھائی جان آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, ویری گڈ, یہ ایسے نہیں ہے, یہ ایسے ہے. تو اچھا, اور ابھی ہم جیسے بات کریں آپ کے دو بڑے او ایس ٹیز جو لوگوں کی امیجنیشن میں ابھی تک ہیں, پہلے تو پریزاد کی ابھی ہم بات کریں کہ مطلب ہاشم ندیم صاحب کا لکھا ہوا ڈرامہ, اور اس کے گانا بھی انہوں نے لکھا ہے نا, گانا بھی انہوں نے لکھا ہے, اور مطلب بڑی دلچسپ کہانیاں اس سے جڑی ہیں اس پورے ڈرامے سے. اور بھی ہم او ایس ٹی کی طرف آتے ہیں کہ میں ریسنٹلی احمد علی اکبر کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کیونکہ میں نے اس میں ایک کم رنگ کا ایک شخص پلے کیا ہے, ایک بہت لو سیلف اسٹیم کا شخص پلے کیا ہے, تو اس وجہ سے اس کے بعد مجھے اشتہار ملنا کم ہو گئے. یہ ایک بڑی دلچسپ, مطلب اس ڈرامے نے ایک ایسا ویو کریٹ کی ہے ہماری کانشیسنس میں بھی, ہمارے ذہن میں بھی, اور اس کا پھر آپ نے پریزاد آپ نے اسرار سے گوایا وہ, تو اس کے پیچھے آپ کا کیا پروسیس تھا پریزاد کو اپروچ کرنے کا, اور آپ کو لگتا تھا کہ اتنا فیمس ہوگا؟ ایکچولی یہ جو تھاٹ پروسیس ہے یہ شروع ہوا تھا ہاشم بھائی کے ساتھ. اچھا, وہ بڑے جینیس آدمی ہیں, ایک انہوں نے مجھے چوز کیا. ظاہر ہے یہ چینل کی طرف سے ہوتا تو شاید اس میں کچھ وہ لوگ ہوتے جن کا آرٹس اینڈ کرافٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں کی شکایت بہت سے اور آرٹسٹ نے بھی کی ہے, ایسے ہی ہو گیا وہ ہے, لیکن جن کا مینجمنٹ سے جی آرٹس اینڈ کرافٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سنیمیٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہاں جن کا تھا وہ اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہے. مومنہ کا بہت زیادہ. اچھا, مومنہ کے ساتھ بیٹھ کر بڑی شاعری ہوئی ہے, میرے اسٹوڈیو میں بہت ہوئی ہے, بہت کام ہوا ہے, ہم لوگوں نے کیا ہے, اور ہم ٹی وی کے ساتھ میں نے بہت اچھی چیزیں کی. لیکن ظاہر ہے کہ آگے بچے آ جاتے, ظاہر ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ ہمارا بھی انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. تو میرے تو مجھے ہاشم بھائی نے اس کا بتایا تھا, اور اس کا فیل بھی انہوں نے مجھے بتایا. اچھا, فیل پراپر. اچھا, اس فیل کا گیم کچھ کر کے دیں, اور انہوں نے اس کو یعنی کہ مجھے کہا کہ ہاں اس گانے کو آگے بڑھائیں, اور کس سے سوچتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے مجھے
اسرار ذہن میں آیا. بڑا انڈر ریٹڈ آرٹسٹ ہے اسرار. مجھے نہیں لگتا کسی نے اتنے جانراز میں آپ کے پاس کوئی گانے والا اس وقت میل سٹار موجود ہے. میرے او ایس ٹیز بہت سارے اسرار سے گوائے میں نے. پہلا او ایس ٹی اسرار کا جو تھا وہ بھی میرا ہی تھا, اور ایون فلم کا بھی میں نے گانا رانگ نمبر کا اسرار سے گوایا تھا جب یہ ابھی بالکل رائزنگ اسٹار تھا. اور اس کے بعد بھی میرے بہت گانے ہوئے ہیں. یہ آرٹسٹ بھی بہت اچھا ہے. تو آپ کی جو بات تھی کہ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, جیسے پریزاد کا ہے اور اس طرح کے اور گانے بھی, نمک حرام جو چل رہا ہے. ہمارے جو کمپوزرز ہیں, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ اور لوگوں میں بھی یہ بات ہے کہ وہ اتنا ڈیپتھ میں سوچتے ہیں پوئٹری کو, یا شاعری کو ترجیح دیتے ہیں. میرے لیے تو امپورٹنٹ چیز نا, ہماری بڑی روایت ہے شاعری. پہلی چیز جس کو ہم اگر بنا رہے ہیں تو وہ شاعری تو اچھی ہونی چاہیے. دوسری بات ہے اوور آل میوزک پروڈکشن جو ہے نا, میں نے اس کو شروع کیا تھا او ایس ٹیز. سب سے پہلے ارشد محمود صاحب, تنہائیاں, خلیل احمد صاحب, دھوپ کنارے, جی, تیسرا اس طرح کی آج تک وہ گانے یاد ہیں. اتنی جینوئن کمپوزیشنز بنائی تھی ارشد بھائی نے, اور ایون خلیل صاحب نے بھی. ارشد بھائی کے کام بہت زبردست تھے, اور میری بڑی ایسوسیشن بھی رہی ان کے ساتھ. میں لکیلی ان کے ساتھ جب میں نے ارلی 90s میں کام شروع کیا تو میں, ارشد بھائی اور ٹینا ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے. ہمارا گروپ تھا. تو بلکہ اس میں کبھی کبھی سجاد بھائی بھی آ جاتے تھے, لیکن یہ ہم نے بہت میوزک کیا ہے. میں نے, ارشد بھائی نے اور ٹینا نے بہت. تو اس کے بعد, لیکن اس وقت یہ نہیں تھا جب ارشد بھائی کرتے تھے کہ ڈرامہ ہوگا تو ساتھ ایک سانگ بھی ہوگا. انہوں نے 3 4 5 جو اس طرح کے او ایس ٹیز کیے, اور سارے مشہور تھے. او ایس ٹی جو شروع ہوا ہے وہ آنسو سے ہی ہوا ہے. مطلب او ایس ٹی ایز اے پرماننٹ کمپوننٹ آف ڈرامہ, کہ اب ڈرامہ ہوگا تو ایک اس کا اوریجنل ساؤنڈ ٹریک بھی ہوگا. اس سے پہلے او ایس ٹی لوگوں نے نہیں سنا تھا, یہ ٹرم میں نے ہی دی تھی پاکستان میں. اچھا, ہم اس سے پہلے کہ میرا نام ہے محبت پہ آئیں, ٹھیک ہے نا, اس گانے سے بھی میری والدہ کو بڑی محبت ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک او ایس ٹی تھا, کبھی ہم خوبصورت تھے, کتابوں میں بسی خوشبو کی مانند, تیسرا کنارہ. اف, مطلب مجھے یاد ہے کوئٹہ میں میری امی نے مجھے پہلی دفعہ جب وہ گانا سنایا تو امی روحاں سی ہو جاتی تھیں. کہ مطلب جس طرح سے اس گانے میں ایک پوری لڑکی کی کیفیت ہے بیان کی گئی ہے, ذہنی کیفیت کی, اور نیرہ آپا نے کس طرح اس چیز کو گایا ہے. تو ایک یہ بھی تو بات ہے نا کہ آپ کو جس لیگیسی کو آگے لے جانا ہے وہ اتنی بڑی لیگیسی ہے. جی. تو کیا آپ کے اوپر کبھی یہ ہوتا ہے کہ یار اس طرح کے گانوں کے ساتھ ہمیں انصاف کرنا ہے آگے جا کے, تو یہ چیز کبھی ذہن میں ہوتا ہے آپ کے پاس کہ یہ بھی ایک برڈن ہے ہمارے پاس؟ بالکل, آگہی کا عذاب ہے. آگہی کا عذاب, وہ تو لے کے چل رہے ہیں نا. وہ تو آدمی بہت خوش ہے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں. تو ظاہر ہے یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں. ہم نے بہت میوزک سنا, میں نے بہت میوزک سنا ہے, اور بہت اللہ کا شکر ہے بہت اچھا میوزک سنا ہے. اتنا سا, اور ابھی بھی سن رہا ہوتا میں ہر وقت. میں آپ کو بتایا نا, جنگکوک پہ ہم بات کریں گے, بیکاز آنیسٹلی وقار علی اور جنگکوک میں ساتھ ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا, حالانکہ میری آپ سے ایک پرسنل ریلیشن شپ بھی ہے. ہم اس پہ بھی بالکل بات کریں گے کہ جیسے آپ نے کہا. مطلب میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دھوپ کنارے کا جو او ایس ٹی تھا وہ بائی دا وے فیض صاحب کا لکھا ہوا تھا, کہ جو آج نہ کل, جو نہ رات نہ دن, یہ دھوپ کنارہ, جو نیرہ آپا نے گایا تھا. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ ہم اس چیز سے واقف نہیں ہیں. جیسے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نجم شراز نے جو وہ گایا تھا ان سے نین ملا کے دیکھو, وہ منیر نیازی کا کلام ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, چہرہ میرا تھا نگاہیں اس کی, پروین شاکر کا کلام ہے. تو ایک آپ کی جنریشن تک مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پیرالل ایک لٹریری موومنٹ چل رہی تھی جس میں نئے نئے شعراء آ رہے تھے, اور جو پاپ میوزیشین تھے ان کے درمیان کوئی ایک کانورزیشن چل رہی تھی کہ ہاں بھائی کیا, کہ یہ کون اچھا, پروین, جیسے شعیب منصور نے کہا کہ یار یہ پروین شاکر کی بڑی اچھی غزل ہے, تم لوگ کیوں نہیں کمپوز پہ. شعیب صاحب کی اپنی لیرکس کا کوئی کمپیریزن نہیں, وہ اپنی جگہ. تو وہ ایک ہمیشہ سے ہمارے یہاں کانورزیشن رہی کہ یار یہ ایک اچھی چیز آ رہی ہے, گائی جائے. وہ ریلیشن شپ ہم کو وقت کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہے کہ وہ لٹریری ورلڈ اور میوزک ورلڈ کے درمیان جو ہے نا وہ ایک ڈائلاگ نہیں ہو رہا, کہ وہ ڈائلاگ کیوں نہیں ہو رہا. اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس پورے کیوس کے اندر اب نیا میوزک بھی بن رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت شاعری موجود نہیں ہے, یا ہمیں شاعری ڈھونڈنا نہیں آتی؟ اس میں جو نئے بچے جو آ گئے ہیں, جنہوں نے ایک اپنے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے سو کالڈ, جیسے کہ
میں وہ اسٹینڈرڈ کو نہیں مانتا. میرے اپنے اسٹینڈرڈس ہیں اور جو ہونے بھی چاہیے, دنیا میں ہر جگہ پر ہوتے ہیں. تو میں اس لیول تک گر کے کام نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ میں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں وہاں تک نہیں وہ جاتے, اس لیے وہ کم کام کر رہے ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. سب سے پہلے کیوں نہیں ہو رہی پوئٹری؟ سب سے پہلے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے, اب وہ ذرا یہ اسٹینڈرڈس چیک کریں. سانگ بنا تو کہتے ہیں کہ ہمیں واٹس ایپ کر دیں, واٹس ایپ کر دیں ڈیمو. بھائی کیوں؟ کیونکہ وہ سنیں گے تو ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی کہ وہ اسٹوڈیو آ کے سن لیں. ایک بات ہے, سب سے پہلے تو اتنا لیسٹ بادرڈ کوئی ایٹیٹیوڈ میں نہیں سمجھتا. مجھے تو یہی میرا فیوز اڑ جاتا ہے کہ یار میں آپ کے ڈرامے کے لیے اتنا کچھ سوچ رہا ہوں, میں رات کو سوتے ہوئے اٹھ کے رو بھی رہا ہوتا ہوں, کہیں وہ سٹوری سن لی میں نے. اور یہ مذاق نہیں ہے, یعنی سچ مچ آپ رافع آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو کہ جب آپ انوالو ہوتے ہیں نا کسی چیز کے اندر, تو آپ کو اس کا وہ کیریکٹرز آپ کو جو اسٹوری بتائی ہے آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں. بھلے وہ شوٹ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی, لیکن آپ نے اس کا گانا بنانا ہے یار, او ایس ٹی بنانا ہے. تو میرے پیرامیٹرز تو وہی والے ہیں میرے. آپ اپنا انٹرسٹ شو کریں یار, میں آپ سے اتنے ڈھیر سارے پیسے لے رہا ہوں. بائی دا وے میں پہلے بھی جب آیا تھا تو ہائیسٹ پیڈ آرٹسٹ تھا, کمپوزر جی, اور میں اسٹل آئی ایم دا موسٹ ایکسپینسو کمپوزر آف پاکستان. سب سے زیادہ پیسے لیتا ہوں میں, اتنے پیسے کوئی نہیں لیتا. اور مجھے تو لوگ کہتے ہیں یار آپ نہ کہا کریں کہ وہ آپ کے پیچھے کون سا پیچھے لے جائیں گے. میں ٹیکس دیتا ہوں بھائی, سب سے ٹیکس ہم لوگ دیتے ہیں. ہمارے اگر ہم نہیں دیتے, ایک تو ہم دیتے ہیں اوپر سے کٹ بھی جاتے ہیں, ہم پھر بھی دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے میں تو وہیں بھی پہ ہوں. اچھا وقار بھائی, تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں چینلز میں, پروڈکشن ہاؤسز میں, یا تو وہ صرف ایک حساب کتاب اور کاپی مینٹین کرنے والے بنی ہیں, ٹھیک ہے, یا تو ان لوگوں کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے میوزک بنانے میں, یا وہ مطلب یا پھر وہ ایک فیکٹری کی طرح چلا رہے ہیں کہ جی 2 گانے آپ سے کروا لیے, 3 سین ڈائریکٹر سے کروا لیے, وہی سیٹھیا مینٹیلٹی ہے. تو کیا ہے مطلب, وائی از اٹ کہ ایک اتنا بڑا کمپوزر جو شاعری کو ترجیح دینا چاہتا ہے, اور ہمارے ڈراموں کے او ایس ٹی جو صرف اپنی میلڈی پہ نہیں چلتے, جن کی باقاعدہ ایک بہت اچھی شاعری لکھی جاتی ہے اور لکھی جانی چاہیے, اس کو وہ اتنا نظر انداز کرتے ہیں. تو کیا ہے, واٹ از دا پرابلم؟ وہ نظر انداز نہیں کرتے, وہ تو بلکہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. لیکن وہ انٹرسٹ جو ہے وہ خطرناک ہے, کیونکہ اس کا نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے نا. بالکل بالکل. تو وہ غلط طریقے سے, غلط اینگل سے اتنا انٹرسٹ لینا, جبکہ ان کی پروڈکشن ان کی ہے, چینل ان کا ہوگا. اور لیکن جو لوگ اس میں آ گئے, میرے صرف کہنے کا, ظاہر مجھے فرق نہیں پڑتا, اب بات نکلی تو ہم بات کریں گے. لوگ ظاہر ہے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کم گانے کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کم گانے بھی اگر ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ہر ڈرامے کا تھوڑی کروں گا. بالکل. اس کی ایک وجہ تو وہی ہے کہ وہ مجھے افورڈ ہی نہیں کرتے پہلے تو. جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ میرے ساتھ کنٹینیو کام کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. ابھی کل میں ایک گانا بنا رہا تھا, وہ پاگل واگل نہیں ہے لوگ, وہ ان کو پتہ ہے یہ آدمی ہمیں اس سے, اگر ہمیں پسند نہیں آیا تو ہم اس کو کہیں گے, میرے اسٹوڈیو آئیں گے, سنیں گے آ کر. یہ جو بچے جن کی آپ بات کریں, یہ وہ ہیں جنہوں نے نہ فلم میکنگ پڑھی, کہیں سے پڑھ لی, اقرا یونیورسٹی ٹائپ کی کسی جگہ سے, یا جو بھی ہے, آئی ڈونٹ نو, آئی ایم سوری. اب اور میمز بنیں گی اقرا یونیورسٹی کی, میں تو وہاں کا نہیں ہوں. یار لوگوں کو نظر کیا آیا, لوگوں کو بہت نظر یہ آیا کہ جی یہاں یہ کورس ہو رہا ہے, اے آئی کہاں پڑھائی جا رہی, مجھے بتائیں. اے آئی کہیں نہیں پڑھائی جا رہی پاکستان میں, سب جھوٹ ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, لیکن ہر بچے کو دیکھیں گے نا, اے آئی کا موڈ ہو رہا ہے میرا, آگے میں اے آئی کروں گا. ابے بھائی تو اے آئی, تجھے پتہ بھی ہے, تو نے اسٹیون اسپیلبرگ, تو نے اسٹینلی کیوبرک نے جب یہ سبجیکٹ بنایا تھا اے آئی کا, اپنی فلموں میں جب لائے تھے ان چیزوں کو, اسپیس آڈیسی جب اس نے بنائی تھی, تو نے دیکھی بھی ہے اسپیس آڈیسی, تو کہاں سے آگے اے آئی کے اندر. لیکن وقار بھائی وہ تو ہر کسی کا سفر کہیں نہ کہیں سے آغاز ہوتا ہے نا. جب آپ کی بھی شروعات ہوئی ہوگی تو مطلب آپ کے بھی سائڈ برنس تھے, آپ بھی چیف صاحب میں ننچک چلاتے ہوئے آ گئے تھے. ہاں بالکل. نہیں تو مطلب میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شاید بہت کرنج لگے جو آپ نے پہلے کیا ہے, تو اتنی تو جگہ دے دینا نئے بچوں کو کہ کسی نہ کسی طرح مطلب سائڈ برنس رکھ لیں. لیکن اب تو سب کچھ, مجھے بتائیں, رے کرزوائل اس وقت بھی تھا, 1965 میں بھی تھا, وہ آج 2024 میں بھی ہے.
رے کرزویل کی 2 بکس آئی تھیں. میرے کہنے کا مطلب ہے اس کا کرزویل کا اپنا یہ سنتھ بھی آتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جیسے یہ آتے تھے نا یاماہا کے اور دوسرے رولینڈ کے, کرزویل بھی تھا. اس آدمی نے 1965 میں الیکٹرانک میوزک بنایا تھا, کمپیوٹر سے پروگرامڈ. پیانو بج رہا تھا لیکن وہ کمپیوٹر سے پروگرامڈ ہوا, جو آج کل ہم کرتے ہیں نا میڈی کے ساتھ, وہ 65 میں کر چکا تھا اور لائیو شو میں اس نے وہ بتایا. پھر اس کی ایک بک آئی سنگولیرٹی از نیئر. 2019 میں اس کی دوسری بک آئی سنگولیرٹی از نیئرر. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ تو اویلیبل ہے. اگر فزکس پڑھنی ہے تو اویلیبل ہے نا, کچھ شوق تو بتائیں, ایگزام نہ دیں. ہاں نہیں, میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کی ایولیوشن, مطلب آپ کی بھی اپنی ایولیوشن ہے نا وقار بھائی. جب ہم پیسے آنے دے پہ یا ایک تارا بولے جھوم جھوم جو ہم پرانے گانے دیکھتے ہیں, تو آپ کو بھی دیکھ کے تھوڑی سی کبھی ہنسی تو آتی ہوگی کہ میں کیسے گانے بنا رہا تھا. بالکل صحیح ہے. تو آپ کا ایک سفر رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سے ینگ میوزیشینس کی یہ کمپلین ہے, آپ سے نہیں, ان جنرل آپ کے لیگ کے آرٹسٹ سے, کہ آپ بہت ہی مطلب بری نگاہیں ان کے اوپر ڈالتے ہیں کہ ان نئے بچوں کو تو آج کل کچھ نہیں پتا. وہی جس طرح آپ نے بات کی ہے, تو وہ اس سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے میرا خیال سے, کیونکہ وہ پھر آپ سے اور سجاد بھائی سے نا ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ آپ کے پاس بچے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی لڑکا نیا میوزک لے کے جاتا تھا تو سجاد بھائی کہتے تھے کوٹ اینڈ کوٹ کہ یہ کام تو میں اور وکی 90s میں کر چکے ہیں. نہیں مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں, یہ ایک جوک ہے, ہو سکتا ہے کسی کو کہا ہوگا, لیکن ہم لوگ اتنا انکریج کرتے ہیں. اور یہ آپ سے جو بات ہو رہی ہے اس میں بھی میرے جو کہنے کا مطلب ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے جی, کمپیوٹر سائنس کا ٹرینڈ چل رہا ہے یا میوزک کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, اسی ٹرینڈ کو فالو. یار میوزک کو ویسے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں ہوگا اس کے اندر. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بھی تو کر لیں نا. ہم نئے بچوں کو, نئے بچے لڑکے لڑکیاں جو بھی آ رہے ہیں وہ اپنا کام دے رہے ہیں, ایسا ایسا کام ہو رہا ہے یار. لالا لینڈ جو بنائی تھی 25-26 سال کا لڑکا تھا, وہ نئے لڑکا تھا نا, کیا گانے بنائے تھے اس کا, میں فین ہوں اس کا, اتنے اچھے گانے. ابھی تک وہ ابھی اس کے بعد کوئی گانے نہیں آئے جو لگے ہوں کہ یار یہ بہت. ایڈیل کا آیا تھا ہیلو, اس کے بعد ایک یہ میوزک آیا تھا جو ابھی تک کمال ہے. کہنے کا مطلب ہے لوگ کام کرتے ہیں اور ہم کو اتھارٹی نہیں ہے. اٹس اے فار ایور لرننگ پروسیس. میں خود ابھی ایولیوشن کا میرا پروسیس چل رہا ہے, میں تو سیکھ رہا ہوں روز. نہیں, اور دیکھیں پھر یہ ہوتی ہے کہ وقار بھائی آپ کا یا سجاد بھائی کا یا آپ کے لیگ میں کسی بھی آرٹسٹ کا, اگر آپ شروع کا کام دیکھیں اور اب کا کام دیکھیں تو شاعری میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا مطلب یاد تو آتی ہو میں سجاد بھی کہتے جانے جا موت نہیں, شرم تو آتی ہوگی. مطلب اتنا ان کو غصہ آ رہا تھا. میں تو سجاد بھائی کو اس پوڈ کاسٹ میں بلانا چاہتا ہوں کچھ سوال ان سے پوچھنے کے لیے. یہ لائن میں نے لکھی تھی. یہ وقار بھائی آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا. اب دیکھیں یار, مجھے سمجھائیں آپ ایک چیز, جانے جا موت نہیں, شرم تو آتی ہوگی, تیری مہندی پہ گیت میں نے گائے, میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں, یہ کیا چل رہا ہے. مطلب یو نو سم ٹائمز آئی گیٹ بیولڈرڈ, پرپلیکسڈ کہ سجاد بھائی ماشاء اللہ از اے ویری سکسیزفل پرسنل لائف, آپ کی بھی, لیکن یہ کس نے کہاں آپ لوگوں کا دل توڑا تھا کہ ایک تو درد, پھر وہ پوائزنس قسم کا درد ہے. یہ مطلب ایک ہوتا ہے نا دل جلا, پھر ایک ہوتا ہے دل جلا الٹرا پرو میکس. یہ کیا ہے, یہ مطلب ویئر از اٹ کمنگ فرام آپ لوگوں کا. اور کیونکہ سجاد بھائی اب بھی نا وہ یاد تو آتی ہے, جو لوگ دیتے ہیں نا جانے جا موت, اوف. سو ہاں شروع میں لوگوں کے لیے. تو وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا الٹرا پرو میکس, میں تو ایک ٹویٹر پہ تھریڈ بھی کیا تھا آپ کے ان سارے مصرع آپ کے اور سجاد بھائی کے جوڑ کے, کہ میں ان بھائیوں کا ایک ایموشنل رینج سمجھنا چاہ رہا ہوں, ایک ہورائزن سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہو بروک دیئر ہارٹ اینڈ وائی. کہ مطلب مہندی پہ بھی مسئلہ ہے, میں ڈوب رہا ہوں, ڈوبا, مطلب شاعری اپنی جگہ, لیکن وہ کہاں ہے, وہاں کہاں سے یہ سینٹیمنٹ آتا ہے. مطلب ایکچولی اپنا رافع, ہمارا ذرا سا میوزک میں یہ رہا کہ ہم لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہے ہوتے. جنہوں نے سننا ہوتا ہے نا, بہت سے لوگ ہیں ڈفرینٹ طریقے, گاؤں کے بھی لوگ سنتے ہیں. ابھی ملکو کا ایک گانا ہے 3 سروں کا گانا, ٹھیک ہے, آلموسٹ صحیح ہے. مجھے بتائیں 3 سروں کا گانا, 3 نوٹس ہیں اس میں,
سپر ہٹ ہے وہ نگدا کوکا. میں یہ گانے نہیں سنتا, لیکن اس نے جگہ بنائی ہے بھائی, سنوا دیا اس نے مجھے سننا پڑ گیا کیونکہ میں بہت میوزک سنتا ہوں نا. تو وہ گانا نکل گیا نا, وہ اس نے, آپ کا خیال ہے نگدا کوکا وہ آرٹسٹ نے اپنا ایک وہ گایا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا, سارے آرٹسٹ ایسے نہیں کرتے. کرنا چاہیے ضرور, لیکن وہ پوئٹری اور وہ میوزک اور وہ کمپوزیشن کہیں سمہاؤ وہ کہیں ایک آئیڈیا ہوتا ہے, اور جن لوگوں نے سننا ہوتا ہے وہ اس عوامی لیول پر بہت زیادہ. تو ہمارا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, زیادہ عوامی لیول پہ رہا. میرا شروع کے گانے وہ جو تمہارے حسن کا جلوہ اور جو عام ہو جائے, قسم خدا کی یہاں قتل عام ہو جائے, قتل, اور وہ ظاہر ہے وہ اس طرح کا فنی ٹائپ کا اور بڑا برا سا ویڈیو تھا اس کا, لیکن وہ اس زمانے کے حساب سے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو چل گیا. ہاں, اور اچھا ہو سکتا تھا. کچھ لوگ تھے جو کہ برے ویڈیوز نہیں کرتے تھے, جیسے سٹنگز ہیں, ان کے اس طرح کے ویڈیو نہیں آئے تھے, لیکن اور وہ پوئٹری بھی بہت الٹی سیدھی نہیں تھی, لیکن وہ کیٹر بھی ایک ڈفرینٹ آڈینس کو کر رہے تھے میرا خیال. بس یہ ایک ہے کہ آپ کی بالکل صحیح ہے کہ شروع میں نا پریمیٹیو اسٹیجز میں آپ بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں, پھر بعد میں ہو رہا تھا یار یہ کیا کیا, یہ نہیں کرنا چاہیے. میں تو بڑا خوش ہوں کہ سجاد بھائی نے وہ گانا دوبارہ بنایا, یاد تو آتی ہوگی, اور اسی ہی مطلب جلن اور جذباتیت کے ساتھ بنایا کہ انہوں نے اون کیا. یہ مجھے بڑا اچھا لگا, which is why I want to invite him here, کہ مطلب کہ یہ چیز ہے, کیونکہ دو چیزیں بڑی مشہور ہیں نا, کہ ایک تو and then I'll come to my favorite song which is not my favorite is آنسو, then میرا نام ہے محبت, کہ دو چیزیں بڑی مشہور ہیں. کہ ایک تو سجاد بھائی پاکستان چھوڑ کے اس لیے گئے کہ ایک تو چیف صاحب بہت زیادہ مقبول ہو گیا تھا, یا اس وجہ سے چھوڑ کے گئے کہ وہ کہتے تھے کہ کراچی میں, دبئی میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. یہ دو میں نے بڑی تھیوریز سنی ہے. تو اب یہ ایسی تھیوریز ہیں کہ مطلب جن سے میں ان سے ایک دفعہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں سجاد بھائی سے, کیونکہ لوڈ شیڈنگ ان کا پرابلم ہے. کل پرسوں بھی انہوں نے کسی کے گھر سے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی تھی, وہ موم بتی جلی ہوئی ہے اور کہ دیکھیں یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے. ہاں, وہ یہی ہوتا تھا ان کا, ان کو ظاہر ہے یہ چیز بہت بادر کرتی تھی, لیکن اس وجہ سے وہ یہاں سے نہیں گئے تھے. وہ کچھ دل برداشتہ بھی نہیں تھے. ان کا دبئی میں بزنس کرنے کا پروگرام تھا. اچھا. انہوں نے وہاں پہ میڈیا سٹی میں آفس لیا اپنا, آکسیجن, وہاں پہ کام شروع کیا, اور وہ فیملی کو بھی ساتھ لے گئے. اچھا. وہ, اور اس کا کوئی اس سے نہیں تھا کہ بجلی کی وجہ سے, یا پھر چیف صاحب تو بہت پہلے آیا تھا, اور ہم تو کراچی آئٹ ہیں نا سر, تو ہم تو یہاں پہ گاتے, اور ہمیں ساری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز بھی لے لیں آپ, سارے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ہاں, کیوں بہت سے لوگ کہتے تھے کسی پولیٹیکل انفلوئنس میں شاید وہ چھوڑ کے گئے. نہیں, ایسا تو بالکل نہیں, سارے بہت پیار کریں. اگر ہوتا تو میں تو ظاہر ہے, ہمیں بتانے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے, لیکن سارے دوست یار ہیں, اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں, وہ ہماری عزت کرتے ہیں. یہ تو گانا تھا نا اینڈ میں, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں بھی اس ویڈیو میں تھا, تو ہم لوگ ڈانس کرنا شروع ہو گئے تھے, سول فن. تو ایک ایسی آئیڈیا جنریٹ ہوا تھا. ویسے اس میں سب سے بیڈ ایس آپ لگ رہے ہیں, مطلب جیکٹ بھی آپ نے فل وہ والی پہنی ہوئی ہے. ٹوٹل آدھے گھنٹے کی شوٹ تھی اس گانے کی. اور کہاں ہوئی تھی یہ شوٹ؟ میرے انکل کا پروجیکٹ تھا, رجب انکل کا, رجب علی چاولہ, سی بریز. اچھا, سی بریز اپارٹمنٹ. جی, یہ وہاں پہ چائنا ٹاؤن کے تھوڑا سا آگے, انڈس سے پہلے. اچھا. اس ایریا میں ایک بہت ہیوج قسم کا ایک پروجیکٹ انہوں نے بنایا تھا. وہ ابھی پوزیشن کچھ اپارٹمنٹس کا دیا تھا, خالی تھے باقی, وہاں پہ کیا تھا. اور اس دن ہیوی رین فور کاسٹ تھی. اچھا. تھنڈر اسٹارم. اچھا. اور وہ شروع ہو گیا تھا. ٹوٹل ہمیں سمجھیں کوئی 22 منٹ کی شوٹ تھی ٹوٹل, اس میں گانا نکلا ہے. تو سجاد میں نے ٹوٹل شوٹ ویسے کیا تھا کہ بس یہی. لیکن اور اس سے پھر آپ سجاد بھائی اور آپ کے تیسرے بھائی لکی, اعجاز حیدر, اب جو ویسے کیریئر میں کافی ان لکی رہے. شروع میں انہوں نے گانے بنائے, کوئی بالکل اچھے گانے نہیں تھے, کچھ خاصی چچورے گانے تھے کمپیئر ٹو یور لیگیسی. آئی ایم بینگ ویری فرینک, کہ کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے. وہ سب فلم کا تھا. وہ فلم کا تھا, مطلب جو بھی ہے, مطلب یو لک بیک ایٹ دوز سانگز. اور ان کے اپنے گانے جو ہیں وہ دوسرے تھے, رانجھا میرے جیسا. ہاں, رانجھا تیرے جیسا, I know that, I remember the song. وہ بڑا مزے کا گانا تھا. باقی تیری چوڑیوں کی آواز سن کے میرا گانا چھوٹ گیا. یہ ویڈیوز بھی اچھے ہوئے تھے دونوں, اور وہ ان لکی نہیں رہے. وہ ذرا اپنے موڈ کے, وہ زیادہ وہ امریکہ میں زیادہ رہے. جب یہ گانے کرنے کے بعد ان کو یہاں رہنا تھا تو وہ امریکہ میں تھے. تو وہ ذرا دوسرا دماغ ہے ہمارے گھر میں ایک.
وہ اپنا دماغ ہے, گورا ٹائپ کا دماغ ہے. لیکن آپ تینوں بھائیوں کا مارشل آرٹس میں انٹرسٹ تھا یا وہ شروع سے تھا؟ وہ شروع سے تھا, اور آپ لوگوں نے پراپر ٹریننگ لی مارشل آرٹس میں؟ سجاد بھائی نے لی. اچھا. میں نے ان سے لی سجاد بھائی سے ٹریننگ. جی ہاں, ہمارا ایک چھوٹا سا ایک کلب بھی بن گیا تھا. اچھا. تو وہاں پہ ہم لوگ تاشی اور یہ سارا چائنیز میڈیٹیشن کا بھی تھا اس میں. اچھا, اور یہ کب کی بات ہے؟ دوسرا یہ 82-83. اچھا, میں 8th میں تھا اس وقت. اچھا, 7th میں. تو اس وقت بروس لی. اچھا. پھر بروس لی کی ڈیتھ ہو گئی, پھر جیکی چان. ہاں, مطلب یہ آپ کے آئیڈیلائز کرتے تھے. شوگن, شالن مانکس, ہم ساری موویز بھی یہی دیکھتے تھے. ہم ان کی بکس بھی کہیں سے خرید کر ان کے پورے اسٹیپس بریدنگ کے اور یہ ہماری پریکٹس ہو رہی ہوتی تھی. ہم اس میں کراٹے بھی کھیلتے تھے. وہ میرے خیال سے وہ جو سجاد بھائی کا گانا ہے نا, خون کے لال پنوں پر, جب تیرا, اس میں ایک فلائنگ کک بھی ماری ہے سجاد بھائی نے. وہ مگنگ ہو رہی ہے اس کی ویڈیو میں, کچھ لڑکی کا پرس لے جا رہا ہے, تو ایک سلویٹ میں یا پتہ نہیں کہیں انہوں نے فلائنگ کک. تو کس لیول تک کیا انہوں نے کراٹے میں, کس بیلٹ تک گئے سجاد؟ زیادہ نہیں. اچھا, زیادہ نہیں, میرے خیال ہے تھوڑا بہت ہی کیا تھا, شروع ہی کیا تھا ابھی. اچھا. لیکن یہ کہ کلب وہ گئے ہیں کچھ 6-8 مہینے. اچھا. اور تائیکانڈو اچھا کا وہ کیا تھا. اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ ہم لوگ کو فلموں سے بہت شوق تھا. تو یہ ساری چیزیں, کک, پراپر کک جو ہوتی ہے وہ فلائنگ کک, دوسرا اسٹریچنگ, اور یہ ساری چیزیں تو فلمس اور بک سے ہی سیکھی ہے. صحیح. باقی وہ آپ لوگوں کی ایک آبسیشن تھی. اچھا, فلم سے بات آئی, آپ کا سب سے بڑا گانا, حالانکہ مجھے آنسو اس سے بڑا لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور لیکن آپ کا جو جس گانے نے مطلب ایک نئی جنریشن سے وقار علی کو متعارف کرایا, میرا نام ہے محبت, مطلب ہیوج OST. تھینک یو. رائٹ, مطلب a song that I still listen to, my family still listens to. ٹھیک ہے. اور پھر وہ گانا اچانک ایک فلم میں آتا ہے انڈیا میں, لائف ان اے میٹرو. یہ سب چیز, اس گانے پہ تو ہم بعد میں آئیں گے. آپ پر جب یہ چیز کھلی کہ ایسا ہندوستان میں ہوا ہے, تو کیسے ہوا, کب آپ کو پتہ چلا, کوئی آپ سے اجازت لی گئی, کوئی مطلب ہاؤ ڈیڈ اٹ آل گو؟ کوئی اجازت وغیرہ کا اس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کو وہ پسند آیا گانا پریتم کو, تو اس نے وہ بنا دیا. وہ بہت اچھا بنایا اس نے, وہ اس کو راک ٹائپ کا کیا. مجھے ہمایوں آئے تھے پاکستان وہ فلم دیکھ کر. ہمایوں سعید, وہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہ انڈیا گئے ہوئے تھے. اچھا. تو وہ کوئی ریکارڈنگ تھی, وہاں سے وہ واپس آیا تھا. اس نے کہا میں نے فلم دیکھی ہے, تو آپ کا گانا جو ہے وہ انہوں نے چھاپ دیا ہے. تو مجھے تو خیر کوئی برا نہیں لگا. میں نے کہا یار سنتے ہیں. وہ پھر سنا, پھر فلم بھی دیکھی, بہت اچھی فلم تھی, اور وہ گانے بھی اس کے, یہ بھی گانا اور بھی گانے اچھے تھے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ کہیں پہ کسی جگہ پر ایک جینون آرٹسٹ ہوتا ہے نا, جو جینون آرٹسٹ, چاہے وہ کمپوزر ہو, چاہے ووکلسٹ ہو, چاہے وہ شاعر ہو, چاہے وہ فلم میکر ہو, چاہے وہ ایکٹر ہو, کچھ بھی ہو, اگر جینون ہے تو وہ کوئی انسپریشن ہوگی نا, تو وہ بتائے گا ضرور کہ یار یہ انسپریشن تھی میری. وہ نمبر 2 آدمی ہوتا ہے جو کہے کہ نہیں, میں ایک دن وہ صبح اٹھا تو مجھے خواب آیا تھا رات کو, تو میں صبح اٹھا تو وہ ایک گانا تھا, میں نے سوچا تو میں نے بنا دیا. یار یہ سب بکواس ہے, ایسے نہیں ہوتا, جھوٹ نہ بولے. تو میں نے اپنی لائف میں جو گانے جو مجھے اچھا لگا میں نے کیا گانا, میں نے پیسے آنے تو جو تھا یہ اسٹیوی کا گانا, اسٹیوی ونڈر کا. ہم اس زمانے میں اسٹیوی ونڈر بہت سن رہے تھے, اور ڈیو گروزن سن رہے تھے ہم لوگ. تو بھائی ڈیو ویکل سن رہا تھا میں, ٹاپ ڈرمر تھا اس وقت امریکہ میں. کیا ڈرمر تھا وہ آدمی, اور اس کا اپنا میوزک, اور اس کا ساتھ ڈرمز, اور اس کے گٹار ساتھ اس کی ریفس. تو لیکن ہم نے نہیں بنائی وہ. اگر میں کچھ بناتا اس میں سے تو میں ضرور, اسٹیوی کا تو میں نے اپنی CD پہ لکھ کے دیا ہے کہ فن ڈے ایک گانا تھا. ہاں, اٹس اے فن ڈے, اٹس اے فن ڈے, نا 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 نا, یہ سانگ پورے ہی چھاپ دیا تھا. اور لکھا ہے ساتھ کہ مجھے بہت پسند تھا, تو میں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اس گانے کو. لوگوں کو نہیں پتہ یہ بات, پھر بھی جن کو پتہ ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن البم پہ آپ نے کریڈٹ دیا ہے اسٹیوی, دیا ہے سر. البم کا نام تھا وکی سنگ ود می. نہیں, اس البم کا نام تھا اکتارا بولے جھوم جھوم, وہ والے 95 کی ریلیز ہے نا, 94-95 ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اور وہ بیبی واز 93.
وہ ایکچولی 92 میں آیا تھا, لیکن اس پہ لکھا تھا بیبی 93. بیبیا 93 22 نومبر 92 کو آیا تھا یہ. ہاں, انٹرسٹنگ. اور مجھے کہیں پتہ چلا تھا کہ جو ساؤنڈ ماسٹر ریکارڈ لیبل ہے وہ شاید بینجامن سسٹرز میں سے کسی کی برتھ ڈے تھی یا کہیں شادی تھی بینا کی, بینا بینجامن کی, گوگی کی شادی تھی. ہاں, اور وہاں شاید بیٹھے بیٹھے کوئی مشتاق صاحب اور سجاد بھائی انہوں نے کہا کہ ہم ایک اپنا لیبل لانچ کرتے ہیں. گوگی نے پوچھا کہ یہ آپ کا سانگ وہ ساؤنڈ پہ بج رہا تھا نا, ایک گانا ریکارڈ ہوا تھا. کون سا گانا تھا؟ بیبیا. البم کہیں نہیں تھی, ہاں, نہ پوئٹری ہوئی تھی نہ سیکوینسنگ ہوئی تھی, کچھ نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ, یہ گانا اشتیاق کا ساؤنڈ تھا. تو ہم لوگ سارے انوائٹڈ تھے ظاہر اس سے, تو یہ سارے دوست یار تھے. تو وہ بج رہا تھا گانا بار بار, وہ لوپ میں لگایا ہوا تھا اس نے بیبیا. تو اس نے پوچھا, دلہن نے خود آ کے پوچھا گوگی نے, اس نے کہا کہ سجاد بھائی یہ آپ کا سانگ کب کسی البم کا ہے؟ انہوں نے کہا جی البم آنے والی ہے. حالانکہ بالکل نہیں آنے والی تھی وہ, کہیں نہیں تھی, ایک ہی گانا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا کون سی کمپنی سے ریلیز ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مشتاق ہے نا, اس کی کمپنی سے ریلیز ہو رہا ہے. اچھا. ان کا مشتاق بھائی آپ کمپنی بنا رہے ہیں؟ اب مشتاق بھائی کو کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے ہاں بنا رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اسی شادی میں ہم لوگوں نے یہ پلان کر لیا, یہ بینا بینجامن کی شادی ہے جی, کہ اب یہ البم پورا بناتے ہیں فوری, اور اس کو کمپنی لانچ کرتے ہیں. مشتاق بھائی نے کمپنی لانچ کی, بہت ہمت کا کام تھا اس زمانے میں. شاداب اسٹوڈیو تو تھا نا ان کا, لیکن ساؤنڈ ماسٹر اس کے ساتھ ہی اسی فلور پہ انہوں نے ایک کمپنی بنائی اور پہلا البم بیبیا ریلیز کیا. انٹرسٹنگ. پہلے ہی دن ریپیٹ آرڈر تھا. فرسٹ ڈے 2 گھنٹے میں پاکستان میں البم اٹھ گیا تھا, وہ غائب ہو گیا مارکیٹ میں, ہول سیلر کے پاس ہی نہیں ہے. تو ریپیٹ آرڈر آ گیا, تو لاکھوں میں پیس بکے اس کے. نہیں, اور اس سے پہلے کہ میں آپ کی اگلی نسل پہ اور آپ ینگسٹرز سے کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ آؤں, میں بینا بینجامن سے ایک ریلیٹڈ واقعہ ہے کہ مجھے سلیم جاوید نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ان کا جو گانا ہے تیری میں گاواں جگنی, جو مطلب ان سے منسوب ہے, اس کے شروع میں جو ریپ ہے وہ بینا بینجامن نے کیا ہوگا. ہاں, وہ کہنے لگے کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ گوروں والی آواز چاہیے تھی, اور میں نے بینا سے کہا کہ تم جب صبح سو کے اٹھتی ہوگی تمہاری آواز ایسی ہوتی ہوگی. تو بینا بینجامن یہ ایک بڑا ہمارا ایک ایکو سسٹم تھا جس میں یہ سب ستارے جو اب بن گئے ہیں یہ ایگزسٹ کرتے تھے, اور کوئی کسی کی شادی پہ کہیں سے ملا, جیسے ساؤنڈ ماسٹر بیکیم این ایکسیڈنٹل ریکارڈ لیبل, جیسے ابھی وقار بھائی نے بتایا. سو دیز آر انٹرسٹنگ اسٹوریز. بٹ وقار بھائی, یو نو, ٹو کنکلوڈ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اپنی اگلی جنریشن, آپ کی امیجیٹ فیملی کی جو اگلی جنریشن ہے, کیا آپ ان کو میوزک کی طرف پش کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ جیسے پھر دوسری چیز ہے کہ آپ نے جنگکوک کی اور کورین پاپ کی بات کہی. دوسرا, آپ کو جو نئی جنریشن آف میوزیشینز ہے, ایک میں آپ سے انفرادی سوال کر رہا ہوں, اور جو نئی جنریشن آف میوزیشینز ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ واقعی میں انمول یادگار کام کر پائیں گے؟ اچھا, ینگسٹرز جو نیو جنریشن آپ کہہ رہے ہیں, ایک تو میں خود نیو جنریشن ہوں ویسے, بائی دا وے وقار بھائی میں کوئی اتنی پرانی جنریشن نہیں ہوں. وقار بھائی بس صرف 50 ادھر ادھر کہیں, ہاں تقریباً سمجھ لیں. مطلب میں ان سے بات کر رہا ہوں, ان کی بات کروں جو مجھ سے بھی 12 سال چھوٹے, اور میں 35 سال کا ہوں. وقار بھائی میں ان کی بات کر رہا ہوں. کرتے اس پہ کسی کی اتھارٹی نہیں, نہ میری ہے. جو کر رہے ہیں مجھے تو خیر ویسے تو نظر نہیں آتا, لیکن کریں گے لوگ. ہاں, دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے, اور دنیا میں بھی بہت اچھا میوزک بہت کم ہو رہا ہے جو کر رہے ہیں. جیسے میں نے اس کی جنکو کی بات کی, یہ ایک آرٹسٹ ہے یار, بلا کا آرٹسٹ, یہ بی ٹی ایس والا جنکو, اتنا بڑا رینج کسی آرٹسٹ کا ہونا ووکلز کا ہمارے ملک میں کسی کا نہیں ہے, انڈیا میں بھی نہیں. اتنا بڑا رینج ہی نہیں ہے سر. آپ, میں بتا رہا ہوں کو کتنی رینج, بہت بڑی رینج, لوز بھی اور ہائیز بھی. فالسیٹو میں نہیں, اپنی آواز میں, اور فالسیٹو میں تو وہ باہر ہے کہیں, اپنی آواز میں بھی وہ کیز سے باہر ہے, آکٹیو سے, ریئل آواز میں. تو فالسیٹو میں تو وہ ایک آکٹیو اوپر ہے. انبلیویبل اللہ نے اس کو دیا ہے. تو اینڈ یور شیور, مطلب جو بھی ان کا اپنا ریاض ہوگا وہ کرتا ہوگا, جس کی وجہ سے اس کا ایک اتنا سریلا ہے بھائی.
تو جو لوگ میرا یہ نہیں ہے، میں خود کوئی بہت ریاض کیا ہوا بندہ نہیں ہوں، لیکن یہ کہ بس یہ کرتے رہے. میوزک ہلکی سی چیز ہے، جس کو شوق ہے کرتے. اگر آج کی نسل BTS کو سن رہی ہے، اور جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا تم لوگ کچرا سن رہے ہو، جیسے ہماری جنریشن کے کہ کیا یہ گھسا پٹا پاپ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنکوک میں اور BTS میں یا جنکوک کے اپنے میوزک میں واقعی میں کوئی ایسی بات ہے؟ جنکوک کا اپنا میوزک جو ہے، تو اس میں واقعی میں ایک ایسی چیز ہے جس سے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. بالکل ہے، اور لوگ سنیں گے، اچھا میوزک سنیں گے، اور پرانا میوزک بھی سنیں نا. میوزک کہاں کوئی دفن تھوڑی ہو گیا. جتنے آپ کے ماسٹرز تھے وہ سارے پرانے ہی تھے. جو آپ کو بڑی بڑی جیسے سمفنیز ہیں وہ ملتی ہیں، سارے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا. ابھی ماڈرن سمفنی میں یعنی کہ پچھلے کوئی 25 سال سے 30 سال سے یعنی کر رہا ہے، بہت اچھا میوزک کر رہا ہے. ڈیوڈ فاسٹر سنیں، اس کے گانے تو سنیں ذرا، کیا بنائے تھے دنیا کے لیے اس نے. یعنی کہ پتہ کچھ نہ ہونا. بالکل. اور یہ اسٹیفن ہاکنگس کی میں ایک بات ضرور کوٹ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جہالت علم کی دشمن نہیں ہے. جہالت علم کی دشمن نہیں ہے، بلکہ سب کچھ معلوم ہونے کی خوش فہمی علم کی دشمن ہے. یہ ہے، خالی گلاس میں تو پانی آئے گا نا سر. جو گلاس فل آف شٹ ہوگا اس میں پانی گر جائے گا، وہ پہلے سے شٹ سے بھرا ہوا ہے. اس کو خالی کرنا ضروری ہے. یا جیسے جان بھائی نے کہا، بہت سے لوگ جو لکھ رہے ہیں انہیں پڑھنا چاہیے. جو لکھ رہے ہیں، جن کو بھی پڑھنا تھا وہ لکھ رہے ہیں. وہ لکھ رہے ہیں، بالکل بالکل وہ والی بات نا. جن کو بھی دیکھنا تھا وہ بنا رہے ہیں. جو بنا رہے ہیں بھئی دیکھا ہی کچھ نہیں. دیکھیں یہ سفر ہی ہے، یہ سفر ہی منزل ہے. لیکن آپ کی اپنی بیٹی، ٹو برنگ اٹ ٹو اے کلوز، اس نے رائل کالج سے میوزک پڑھا. اس کو میں نے کروایا، اس کا شوق تھا بہت، میڈیکل میں جا رہی تھی، رک گئی. MBBS شروع ہونے لگا تھا، اس نے کہا پاپا 5 سال میں باؤنڈ ہو جاؤں گی، مجھے میوزک کرنا ہے. میں نے اس کو لنڈن سے رائل کالج آف میوزک، پہلی پاکستانی ہے جس نے وہاں رجسٹر کیا. پاگل ہو گئے وہ لوگ جب اس سے ڈسٹنکشن لی 98 آؤٹ آف 100 ریٹن میوزک میں. اور پھر اس نے پلینگ بھی کی ساری، اتنے کمپلیکس میوزک پیانو پہ اس کا چائکوسکی اور یہ وہ سمفنیز کے، انہوں نے وہ پیسز، اپنا کریکولم ان کا اپنا تھا. اچھا ٹھیک ہے. سارا کا سارا وہ ABRSM کا وہ اس نے پورا خود سے کیا. اور اس کے بعد یہ وہاں سے کرنے کے بعد اس نے کہا میں میڈیکل کروں گی. تو اس کو کروایا میں نے میوزک، لیکن اس لیے نہیں کرایا کہ کوئی لیگیسی، کوئی لیگیسی کیا لیگیسی لے کے چلنی ہے. جس کو جو کام کرنا ہے وہ کرے. میوزک کا میں یہ سمجھتا ہوں رافع کہ ضروری نہیں کہ آپ اس سے ارن کر رہے ہوں. میں نے اسی لیے اس کو کروایا تھا. یہ اب ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، بلکہ بننے والی ہے، 1 سال میں اب ڈاکٹر ہوگی وہ. تو انشاءاللہ سین یہ ہے کہ میں امپوز نہیں کر سکتا کسی کو بہت زیادہ. اپنے خواب کسی اور سے آپ پورے نہیں کر میرے خواب وہ ہیں بھی نہیں. میرے خواب پوچھیں گے تو مجھے تو فزسسٹ بننا تھا اور میں فزکس پڑھتا رہتا ہوں ہر وقت. وہ میرے میوزک میں بھی کام آتی ہے. میں فلمز دیکھتا رہتا ہوں. ابھی میں نے رات کو ایک فلم دیکھی ہے پاکستان میں میرے حساب سے. اچھا ہم جہاں، ہاں اس کے بارے میں تو سوال آپ نے نہیں کیا، میں سوال کرتا ہوں آپ سے. حکم نہیں عرضی ہے، عرضی نہیں گئے آپ. یہ ہے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. میرے جیسا یا میرے جیسے اور بھرے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، جن کو عادت ہے کہ بہت سارا کام، میں نے ایک دن میں 4 گانے بھی بنائے ہوئے. ٹھیک ہے سر، اس میں میٹنگ بھی ہوئی بھی ہے. ہم اتنا کام کر چکے اور ہمیں بہت کام ابھی اور بھی کوالٹی کا کام کرنا تھا. ہمارے ہاں فلم کیا بن رہی ہے. ایک فلم کا میں نے گانا کیا، میں نام نہیں لوں گا. آڈیو تو میں نے اس کو وہ بنا کے دیا کہ اگر وہ سلمان خان کی فلم کا ہوتا نا تو وہ پتہ نہیں وہ ظاہر ہے کیا بنا دیتے اس کو. وہ بناتے ہیں وہ سواگت سے کریں گے سب کا سواگت. اس کی پروڈکشن دیکھی آپ نے، ویژولز دیکھیں اس کے، اور پورے گانے کی پروڈکشن کیا بنی ہوئی ہے. آڈیو تو دے دیا میں نے بھی دیا اس لیول کا، بلکہ اس سے بھی اوپر لیول کا گانا. پروڈکشن اتنی بری فلم کی، 3 لوگ تھے ٹوٹل اس میں، اور اتنی بری ڈائریکٹوریل ایسپیکٹس دیکھیں آپ اس کے، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. یہاں ہم کام کر رہے ہیں. رات کو میں ایک فلم دیکھتا ہوں 12th فیل، ونود چوپڑا کی، ونود چوپڑا. یار اس فلم میں اس نے 200 بندوں سے بھی ایکٹنگ کروائی ہے. یعنی جو کالج کے لڑکے لڑکیاں ہیں بھائی، وہ بھی یعنی کہ وہ سب سیکھے ہوئے لوگ ہیں یار.
بہت ڈٹرمنیشن کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں. ہم کب آئیں گے یہاں پہ؟ میرے حساب سے قیامت سے 2 گھنٹے پہلے تک نا کچھ صحیح ہونا شروع ہوگا پاکستان میں, اور قیامت ہو جائے گی 2 گھنٹے ٹائم آپ. نہیں لیکن پتہ ہے, اس ڈسکشن کو میں کلوز کرتا ہوں. ایک بڑا مطلب آپ کا مشہور گانا تھا ہم سفر, جو آپ نے بنایا, اور نصیر ترابی صاحب نے لکھا اس گانے کو, اور مطلب بہت سے لوگوں کو شاید پتہ بھی ہو یا نہیں کہ وہ تو انہوں نے ہم سفر گانے کے لیے بنایا, لیکن وہ شاعری فال آف ڈھاکہ پہ بنی تھی کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی, کہ دھوپ چھاؤں کا علم تھا. اور عابدہ جی نے بھی بہت اچھا گایا, اور عابدہ جی نے پہلے گایا تھا یہ. میں جس بات پہ آ رہا ہوں کہ اس کو تو آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں, کس طرح اٹ واز ناٹ سپوز ٹو بی اے رومانٹک سانگ اباؤٹ اے ڈراما ان وچ دیر از این ایکسٹرا میرٹل افیئر. لیکن نصیر ترابی جیسے لوگ, ایک زمانے میں ایک پورا ملیو تھا جس میں مختلف کلچرل ایکسپرٹس میوزیشینس کے ساتھ کام کرتے تھے. جیسے میرے علم میں یہ ہے کہ عابدہ پروین نے جب اپنا ڈیبیو کیا تو ان کو صحیح طرح سے اردو شاعری کی, ڈکشن کی, تلفظ کی ادائیگی کی سمجھ نہیں تھی. تو نصیر ترابی جیسے انٹلیکچوئلس, گنی لوگ ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کو زبان سمجھاتے تھے, ان کو ادائیگی سمجھاتے تھے, سو دیٹ دے ڈونٹ لک بیڈ. اگر ہم وائٹل سائنس کی سکسیس کی بات کرتے ہیں تو وہاں شعیب منصور تھے. تو عموماً اس طرح کے کیننز موجود ہوتے ہیں جو ایک عہد کی نمائندگی کرتے ہیں. جو وقار بھائی بات کر رہے ہیں اس کے اندر اٹس این امپورٹنٹ تھنگ کہ اب سب کچھ ویکیوم میں ہے. ڈو وی ہیو انف پیپل جو اس کانورزیشن کو آگے لے کے جا سکیں, جو جن نئے لوگوں کے ڈسکنیکٹ کی وقار بھائی بات کر رہے ہیں ان کے ایموشنل ایشوز کو بھی سمجھیں اور اس کے ساتھ ان کو جوڑیں. سمجھیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوگا؟ بالکل ہوگا, کیونکہ ابھی تک تو یہ صرف میں کر رہا ہوں, لیکن آگے بھی ہوگا اور لوگ بھی کریں گے. اس کو اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ کلائنٹ کے آگے کٹ پتلی اس طرح بن جاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بن جائیں, لیکن اگر آپ گرو کر رہے ہیں, اگر آپ پیسے بھی تو کمانے ہیں نا, پیسے بھی تو کمانے ہیں یار. بس یہی ایک چیز جو تھی نا, یہ ایک تو پیسے اتنے رکھیں اپنے کہ جو جینون لوگ ہیں نا آپ انہی کے کام کریں. مطلب ایک بات ہے, ہر کچھ تو نہیں کر سکتے نا. مجھے سٹ کام کے اتنی آفر ہوتی تھی, میں 20-22 سال سے میوزک کر رہا ہوں, میں نے زندگی میں 2 سٹ کام کا میوزک بنایا ہے بس, باقی سب منع کر دیا. ایک جے کے لیے بنایا تھا, میں اور تم, میں اور تم. اچھا اس کی اجازت اسلم, فیصل قریشی, سپر ہٹ. آج بھی اس کا ہم نے 2 بھی بنایا تھا. پتہ ہے کس کے ساتھ بیٹھ کے لکھا تھا میں نے وہ؟ کس کے ساتھ؟ منیب نواز, دا فیشن ڈیزائنر. ہی واز اے گڈ فرینڈ. اسٹوڈیو میں بیٹھ کے جامی مین منیب, تو یہ گانا لکھا تھا. میرے کہنے کا مطلب ہے, دوسرا گانا میں نے کیا تھا نادانیاں کا, نادانیاں بے چینیاں, آج بھی یاد ہے. 2 ہی گانے کیے تھے, لیکن یہ دوستی یاری کے لیے کیے تھے کہ یہ میرے دوست تھے, اور پروڈکشن بھی اچھی تھی, بہت چلا وہ دونوں بہت چلے. ہر گانا تو نہیں کیا نا, لیکن پیسے بھی کمائے الحمدللہ. لیکن چکر یہ کہ ہمارے پاس وقت کم ہے, لیکن مجھے وہ گڈ مارننگ پاکستان پہ آنا ہے کہ گڈ مارننگ پاکستان جو جنگل ہے بھائی, مجھے وقار بھائی نے شروع میں بتایا جب ہم ایسی چائے شائے پی رہے تھے کہ گڈ مارننگ پاکستان اے آر وائی کا جنگل نہ ہی ان کا کمپوز کیا ہوا ہے, وہ مہوش حیات نے گایا. اچھا, یہ میرے سر کے اوپر تو یہ بات گزری کہ یہ کیسے ہوا, آپ کوئکلی ہمیں بتا دیں پھر ہم اجازت لیں گے. مہوش کچھ ایڈس کے لیے, اور بڑی اچھی مہوش سے دوستی ایک زمانے میں بہت اچھی رہی, اور اسٹوڈیو میں کافی ٹائم گزرتا تھا مہوش کا. میں میرے اسٹوڈیو میں گھر میں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے, تو وہ وہاں پہ آتی تھی. تو ایک دفعہ یہ گانا, ایک سانگ آیا ہوا تھا میرے پاس, گڈ مارننگ پاکستان کا. جے بہت سے دوست ہیں, وہ اے آر وائی کو لے کے چلتے ہیں ہمیشہ سے, اور بہت محنتی آدمی ہیں. بہرحال انہوں نے مجھے کہا, تو یہ آئی ہوئی تھی, میں نے کہا یار بالکل الگ سی ایک آواز ہو, تو مہوش تم گا دو گانا. تو مہوش نے گایا, بڑا اچھا گایا. یہ صبح جو آئی ہے, علی عمران نے لیرکس لکھے ہوئے تھے اس کے, بہت مزیدار چیزیں ہوئی ساری, بہت اچھی ہوئی. تو مہوش نے گایا تھا یہ. میرا خیال ہے شاید میں ٹی وی پہ میرا وہ 10-12 سال پہلے اپیئر ہوا تھا اسی پروگرام میں. اچھا. ہاں, تو کوئی بھی سینسیبل آدمی, اب آپ کو کوئی رسپیکٹیبل آدمی کسی مارننگ شو میں نہیں نظر آئے گا. میرا مطلب یہ نہیں کہ جو نظر آتے ہیں وہ رسپیکٹیبل نہیں ہیں, لیکن شاید کوئی جینون آدمی اس طرح سے نہ جائے. میں تو کم از کم نہیں جاتا, کیونکہ وہ بات ہی نہیں. اب آپ کے پاس آیا وہ نا. ہاں نہیں, اب وہ آپ کو بلا کے آپ کا شیو کرنا شروع ہو جائیں گے, خواتین کا میک اپ کرنا شروع ہو جائے. مٹی میں سے انگوٹھی ڈھونڈے, ارے یار فار گاڈ سیک,
میرا کام چھوڑی, اور یہ میں کیوں کروں گا. آپ نے پکوڑے وغیرہ تلے؟ ہاں اس پروگرام میں پکوڑے تلے تھے, میرا لاسٹ تھا, مجھے وہ بہت برا لگا, سوری ندا, آئی ایم سو سوری, لیکن بڑا پیتھیٹک پروگرام تھا وہ. نہیں اس وقت اٹ واز اے ویری بیڈ ایکسپیرئنس. ہاں, اور وہ اس کے بعد سے میں نے, ہاں ایک چیز اچھی ہوئی کہ اس نے مجھے بڑا ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ میں نے نہیں کرنا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ندا یاسر, یہ ان کے جو ہے نا میمز کا سیزن چل رہا ہے, ان کے 6-8 سال پرانے انٹرویوز سامنے آتے ہیں, کوئی F1 کے اور کوئی کسی کے. تو میرے خیال سے وقار بھائی واٹ ہی سیئنگ از این ایکسٹینشن آف دیٹ. تو پکوڑے تلوانا پلیز ایٹ لیسٹ میوزیشین سے آپ بند کر دیں, آپ شیفس ویفس کو بلائیں, پکوڑے تلوائیں, اور وہ مٹی میں انگوٹھی ڈھونڈنا, بلیک فیس کرنا, دیز آر ناٹ گڈ تھنگس اینڈ اٹس جسٹ اپروپریٹنگ اینڈ ڈسرسپیکٹنگ پیپل. دیٹس جسٹ مائی تھاٹس. Exactly. Not وقار بھائی. I mean I don't know whether he wants to play safe or not, but that's one thing. وقار بھائی بہت شکریہ, تھینک یو. بہت اچھی گپ شپ لگی آپ سے. ایک اور نشست انشاءاللہ لگے گی آپ سے, سجاد بھائی اور اعجاز تینوں کو ساتھ. وہ انٹینس ہوگی, وہ انٹینس ہوگی. تو سجاد بھائی سے میں نے ایک جسارت کی تھی ان کو میسج کرنے کے لیے واٹس ایپ پہ, تو میں جب گیا ان کے واٹس ایپ پہ تو کسی رینڈم بوائے کی برج خلیفہ کے ساتھ تصویر تھی. تو یا تو کبھی ان کے کسی مینیجر کا نمبر ہوگا یا چینج ہو گیا. واٹس ایپ سجاد بھائی نے کبھی نہیں رکھا. اچھا, سجاد بھائی کا میں آپ کو نمبر دے دوں گا. نہیں وہ تو ہو جائے گا. تو میں نے وہ تصویر دیکھ کے میں ڈر گیا, میں نے کہا یہ تو سجاد بھائی نہیں ہو سکتے. نہیں وہ نہیں. ٹھیک ہے وقار بھائی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. بڑی اچھی گپ شپ لگی, بہت مزہ آیا. اور انشاءاللہ آگے جب ہم فلم میوزک اور اس پہ بات کریں گے تو آپ کو پھر دوبارہ مدعو کریں گے ضرور. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.